السلام علیکم تمام سننے جاننے والوں کو ربی خلیق السلام. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن اور میرے ساتھ موجود ہیں آج جہانگیر مغل صاحب. تو آج ہم اپنی رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہے ہیں پرائم ٹائم میں. تو آپ سب کی محبت کا پیار کا بہت بہت شکریہ. آپ سب نے ریکویسٹ کی کہ پرائم ٹی وی پہ رمضان ٹرانسمیشن بھی ہونی چاہیے. بس آپ سب کی دعاؤں سے ہم نے پرائم ٹی وی کے اوپر رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن. تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جہانگیر مغل صاحب. جی جہانگیر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. جی آپ کو رمضان شریف کی بہت مبارک ہو. مبارک, بہت شکریہ. بڑی خوشی ہوئی کہ آپ ہمارے بھائی بھی ہیں, عزیز بھی ہیں اور دوست بھی ہیں. تو بڑی خوشی ہوئی مجھے پرائم ٹی وی پہ آ کے, پرائم ٹائم پہ آ کے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے بھائی نے رمضان ٹرانسمیشن کے آغاز سے پہلے ہی مطلب ان کا پلان تھا کہ ہم مل کے رمضان ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کر دیں گے. تو اب اوپننگ تو ہو چکی ہے, رمضان بھی آ چکا ہے. تو سب بھائیوں کو میری طرف سے بھی رمضان کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں. تو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ بھائی کے سورس سے عوام کو فائدہ ہوگا, کیونکہ اچھے اچھے قاریز کو, مولانا کو بات کرنے کی موقع ملے گا یہاں پہ. تو جی ربیل بھائی کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی آج ہم بات کریں گے جیسے کہ لوگ اپنے زکوٰۃ کا نصاب کرتے ہیں. رمضان کے اندر لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں. تو زکوٰۃ کا بڑا ایشو ہے. یہ زکوٰۃ کا لوگوں کو کچھ کو پتہ ہی, کچھ لوگ زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں, کچھ کو یہ بھی نہیں پتہ ہم کس کو دیں کس کو نہ دیں. یہ بڑے مسئلے مسائل آ رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ ہے 7.5 تولہ سونا کے اوپر اور 52 تولے چاندی کے اوپر ہے زکوٰۃ پر. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو حساب کا نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ہمیں حساب کیسے کرنا ہے. تو ناظرین آپ سب کے جوابات ہم دیں گے اس پروگرام کے اندر. تو جہانگیر صاحب سے بھی ہم جانیں گے, جیسے کہ جہانگیر صاحب کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ نکالنے. جی بالکل. اور پھر جو ہے جو اس کا حقدار ہے اس تک یہ زکوٰۃ پہنچنی چاہیے. جی قرآن میں واضح ذکر ہے اس چیز کا زکوٰۃ کے بارے میں کہ ایک وہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کم از کم 30 بکریاں ہوں تو تب آپ پہ زکوٰۃ لگتی ہے. اس طرح کچھ علماء اور فتویٰ دیتے ہیں 7.5 تولہ کا بھی ہے. اور گندم کا ریٹ کا حساب بھی دیکھا جائے تو قرآن بھی ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا, تو اس میں سے بھی ہم کافی چیزیں لے سکتے ہیں. مسئلہ آ جاتا ہے کہ آج کل ہماری سوسائٹی میں بہت سے لوگ پھیر رہے ہیں, ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ زکوٰۃ کس, تو ہم نے تو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دینی ہے. تو ہم ایسے لوگ سب سے پہلے اپنے سٹیز کے اندر غریب مساکین اور بیوائیں تلاش کریں ان کو جن کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے, تاکہ پورے سال میں ایک ہی یہ منتھ آتا ہے کہ جس میں انسان اپنی بخشش کروا. جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن خالص سونا جدید ڈیزائن, منفرد اور نفیس زیورات, شادی بیاہ پارٹی اور روزمرہ کے لیے بہترین کلیکشن. خوبصورتی کی پہچان آپ کی شان. عمر جیولرز, مین بازار, خوشاب. رابطہ نمبر 0315607253. آج ہی تشریف لائیں اور اپنی شخصیت کو 4 چاند لگائیں. پروپرائٹر حاجی محمد عمر سراف موجود ہیں کال کے اوپر حافظ فداء الرحمان صاحب. تو ہم ان سے بھی جانیں گے زکوٰۃ کے نصاب کے اوپر, زکوٰۃ کے بارے میں وہ بھی ذرا روشنی ڈالیں گے. جی حافظ فداء الرحمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. جی حافظ صاحب بتائیے گا ذرا زکوٰۃ کے بارے میں ہمارے ناظرین کو. جی بہت شکریہ روبیل صاحب, آپ نے رمضان المبارک کے اندر ایک اہم ترین واجب, ایک اہم ترین فرض کے حوالے سے سوال کیا ہے, یعنی زکوٰۃ کے حوالے سے. تو زکوٰۃ کا نصاب بھی اور زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے, میں اس پہ بات کرنے سے پہلے ایک بات ضرور کروں گا کہ یہ جو تصور پایا جاتا ہے کہ زکوٰۃ رمضان ہی کے اندر نکالنی ہے, یہ تصور ٹھیک نہیں ہے. ایک آدمی محتاج ہے, غریب ہے, اور وہ رمضان سے پہلے اس انتظار میں ہے کہ آپ کی طرف سے اس کو زکوٰۃ ملے, تو رمضان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اس کا سب سے زیادہ اجر و زکوٰۃ کا اس وقت ملے گا جب آپ پہ زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے اور آپ نے فوراً اس کے حقدار تک پہنچا دی ہے. اب میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور کن کو دینی چاہیے. زکوٰۃ اسلام کے جتنے بھی فرائض ہیں ان میں ایک اہم ترین فریضہ ہے, اور زکوٰۃ اس شخص کے اوپر فرض ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہو 7.5 تولہ سونا, 52.5 تولہ چاندی, ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر اس کے پاس موجود ہے
اور سال گزر جائے تو زکوٰۃ اس آدمی کے اوپر فرض ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس آج 1 تولہ یا 2 تولہ سونا موجود ہے اور کچھ کیش بھی موجود ہے اور سال گزر گیا ہے، تو وہ جو 1-2 تولہ سونا اور اس کیش کو اکٹھا کیا جائے اور 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے تو اس آدمی کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کا بنیادی نصاب 52.5 تولہ چاندی۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کے پاس کیش اتنا موجود ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے تو اس آدمی کے اوپر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر ایک صاحب نے پلاٹ خریدا ہے اور وہ پلاٹ بیچنے کے لیے ہے اور سال گزر جائے، اس پہ زکوٰۃ اس کو دینی ہے۔ مکان اس کے پاس موجود ہے اور مکان بیچنے کی نیت سے پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ موجود ہے۔ ایک دکاندار ہے، اس کے دکان کے اندر جتنا سامان موجود ہے، سال کے آخر میں اس سارے سامان کی قیمت کا تعین کیا جائے گا۔ اگر اس پر 52.5 تولہ چاندی وہ بنتا ہے تو وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ لیکن اگر کسی کے گھر کے اندر گاڑیاں کھڑی ہیں استعمال کی، موٹر سائیکل کھڑی ہے استعمال کی، 2 نہیں 4 مکانات ہیں اس کے پاس، بیچنے کے لیے نہیں رکھنے کے لیے 20 پلاٹ اس کے پاس موجود ہیں، اس آدمی کی خالص سونا جدید ڈیزائن، منفرد اور نفیس زیورات، شادی، بیاہ، پارٹی اور روزمرہ کے لیے بہترین کلیکشن، خوبصورتی کی پہچان آپ کی شان، عمر جیولرز، مین بازار، خوشاب۔ رابطہ نمبر 031560725338۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنی شخصیت کو 4 چاند لگائیں۔ پروپرائٹر حاجی محمد عمر سراج۔ اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ قرآن کریم نے سب سے پہلے جس کا ذکر کیا ہے وہ ہے وَلِذِی الْقُرْبَى، قریبی لوگوں کو زکوٰۃ دینی، اور قریبی سے مراد رشتہ دار ہیں۔ سب سے پہلے وہ رشتہ دار جو غریب ہیں، نادار ہیں، فقراء کے زمرے کے اندر آتے ہیں، مساکین کے زمرے کے اندر آتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ چاہے آپ ان رشتہ داروں سے بولتے ہیں یا نہیں بولتے، آپ کے تعلقات ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک ہے، وہ آپ کی خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، تو زکوٰۃ جب آپ نے نکالنی ہے تو سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو دیکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یتیم ہیں۔ یتیم اس بچے کو کہتے ہیں یا اس بچی کو کہتے ہیں جو نابالغ ہوں اور ان کے والد جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ تو ایسا نادار بچہ یا ایسی نادار بچی جو یتیم ہو اور ان کے پاس کوئی بھی اس طرح کی اماؤنٹ موجود نہ ہو، تو اس یتیم بچے اور بچی کو زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے مساکین اس کو کہتے ہیں جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے، بمشکل ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، ٹوٹا پھوٹا ان کا گھر موجود ہوتا ہے، فقر کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان مساکین کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اسی طریقے سے جو اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرتے ہیں یا مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں طلباء، تو ایسا مدرسہ جس میں طلباء کی رہائش ہو، طلباء وہاں رہتے ہوں، تو اس مدرسے کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، لیکن جہاں طلباء رہتے نہ ہوں، ان کی رہائش موجود نہ ہو، اس مدرسے پہ بھی زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اسی طریقے سے کوئی مسافر ہے، وہ چاہے جتنا بھی امیر ہو، غنی ہو، اور وہ اگر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آیا ہے، حالت سفر میں اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، چاہے اس کے اپنے علاقے میں بینک بیلنس موجود ہو، تو اس مسافر کے اوپر بھی زکوٰۃ لگے گی۔ اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جو حکومتی عہدوں پہ کام کر رہے ہیں، ان کو تنخواہیں زکوٰۃ کی مد میں سے بھی دی جا سکتی ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ صاحب استطاعت پہ فرض ہے۔ ان افراد جن کا ذکر کیا ہے وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنَ السَّبِیلِ وَالسَّائِلِینَ وَفِي الرِّقَابِ، یتیموں کو، مسکینوں کو، لیکن سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے پڑوس میں دیکھیں کہ کوئی غریب تو نہیں ہے،
اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کوئی ناداب تو نہیں ہے، پہلا حق ان کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زکوٰۃ کی اس ادائیگی کو بخوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی حافظ فداء الرحمان صاحب، آپ کا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، جیسا کہ ابھی حافظ فداء الرحمان صاحب نے زکوٰۃ کی بڑی اچھی بات کی ہے، انہوں نے سارا مسئلہ کلیئر کر دیا، کلیئر کر دیا، عوام کے آگے رکھ دیا، عوام کے سوالات کا جواب بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے مینیج کیا ہے۔ میں بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے پوڈ کاسٹ پروگرام کا حصہ بنے، رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ شکریہ جی فداء الرحمان صاحب، تھینک یو آپ کا۔ جی روبیل بھائی، جیسے کہ انہوں نے تو کلیئر بتا دیے سارے فضائل، کس پہ فرض ہے، کیسے نصاب کرنا ہے، سارا انہوں نے بتا دیا ہے۔ جی یہ بڑا کریٹیکل معاملہ ہوتا ہے، بہت زیادہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے، علماء کرام سے ہمیں مشاورت کرنی چاہیے، پوچھنا چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ کا معاملہ بڑا کریٹیکل معاملہ ہے اور اس کے بارے میں ہماری پکڑ بھی بڑی سخت ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمیں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ تو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہماری رمضان ٹاسک میں تشریف لائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ناظرین کو آج کا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا۔ یہ ناظرین فی الوقت کے لیے مجھے اور جہانزیب صاحب کو دیجیے گا اجازت، حاضر ہوگی اگلے پروگرام میں ایک نئے ایشو کے ساتھ۔ فی الوقت کے لیے اللہ حافظ۔